بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال مائک نمبر 3 سے، وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ مائک نمبر 3 سے۔ نمسکار، میرا نام ہریپاد وشواس، میں بنگال مالدہ گاجول سے آیا ہوں۔ میں ایک ریٹائر فوجی ہوں اور ابھی میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی دھرم میں بے گناہوں کو کوئی قاتل کرنا، ظلم کرنا یہ نہیں لکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وہ دھرم کے پرچار پر جہاں پر دیکھیے مسلمان زیادہ ہے تو ہندو کے اوپر، اور ہندو جہاں زیادہ ہے تو مسلمان کے اوپر۔ تو دھرم کیا ہے، اور ایشور نے اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا اور ایک دھرم گرنتھ نہیں کیا؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پہ قتل ہو رہا ہے۔ جب مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے، جہاں ہندو میجورٹی میں تو مسلمان کے اوپر قتل ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ایک ہی دین صحیح ہے، اور وہ دین اسلام امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق۔ اللہ نے، ایشور نے، بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا، لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، ایک ہی دھرم بھیجا، وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اسے کہتے ہیں اسلام۔ آپ چاہے عربی میں بولو چاہے انگلش میں بولو، پیس acquired by submitting your will to God. That is the only religion. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے۔ اور جب بھی پیغمبر بھیجے، جب بھی کتاب نازل ہوئی، لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے، اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دین پیدا ہو گیا۔ تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی، نیا پیغمبر بھیجا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، پھر چند سال کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے، لوگ نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، اور ہمارے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی تھی، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی تھی۔ اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ محدود نہیں 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کہ یہ کتاب صحیح رہیں گی۔ اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو آج جو بھی انسان ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے پاکستان میں، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے USA میں، چاہے انگلینڈ میں، اسے آخری پیغام اللہ کا، خدا کا، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون خرابہ نہیں رہے گا۔ میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، اس کشن گنج میں میجورٹی مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے؟ سر میرے کو تو پتا نہیں، میں بنگال سے آیا ہوں، کشن گنج کے بارے میں۔ بنگال کشن گنج کا نہیں، لیکن آج صبح کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کشن گنج میں 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے۔ اس کے باوجود اس کشن گنج یہ مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا۔ دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا، نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا۔
ایک پولیٹیشین MLA صاحب کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا، اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے. تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہے. اور آپ خوش نصیب ہے کہ میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی. میڈیا کو پتا چل جائے گا مسلمان امن سے رہ رہے تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی. سب سے اچھی مثال ہے کشمیر. کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. میڈیا آپ دیکھیں گے، میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو اشانتی میں بدل دی. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے. آپ میڈیا سے بچیے، آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے، انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے، ایشور نے، خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے، وہ ہے امن حاصل کرنا. ایشور بھگوان اللہ کے جو بھی احکامات ہے اس کو عمل میں لانے کے بعد، اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ صحیح ایشور کون ہے اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے، اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے، دنگے فساد ہوئے. اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نے، ہندوستانی پولیٹیشین پہ، کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو بانٹا. انگریز آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے، لیکن ہم پہ حکومت کی. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا اور ہم پہ راج کیا. انگریز تو چلے گئے، اپنی راجنیتی چھوڑ گئے پیچھے. اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مسلم مونوپلی، اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں، جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کا ہاتھ ہے. چاہے بابری مسجد لو، چاہے گجرات لو، چاہے 9/11 لو، چاہے افغانستان لو، چاہے عراق لو، چاہے پیلسٹائن لو، یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے. لوگ چاہتے کہ ہمارے ووٹ بینک میں لوگ ہمیں ووٹ دے، تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ. نہیں تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناگرک ہے، ہندو اور مسلم، ماشاءاللہ آپس میں امن چاہتے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے. لیکن اس شانتی، اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو بھشٹ کرنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ کشن گنج ایک مثال ہے، اور میں درخواست کروں گا کشن گنج کے پولیٹیشین سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے. آپ حق پہ رہو، آپ کو ووٹ ملے گا. یہاں نہیں ملیں گا، اوپر تو سیٹ ملیں گی. میں ہمیشہ پولیٹیشین سے کہتا ہوں آپ حق پہ جمے رہو، چاہے آپ کا نقصان ہو. یہاں سیٹ نہیں ملیں گی، اوپر تو ملیں گی. یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے، یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے. کتنے سال جیئیں گے آپ؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، کتنے سال جیئیں گے؟ اوپر کی تو پرماننٹ سیٹ ہے نا. یہ سیٹ کو چھوڑیے، آخرت کی سیٹ کی فکر کیجئے. تو اسی لیے جو ایشور کا پیغام ہے، خدا کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجئے. چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہیں ملی، آخرت میں تو ملیں گی اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی.